محترم علماء کرام، حجاج کرام، آدمی دنیا میں مختلف جگہوں پر سفر کرتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے آتا ہے، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت آپ لوگوں کا جو سفر ہے اس اعتبار سے جانے والے بھی، ان کے متعلقین بھی اور شہر کے دیگر افراد بھی ایک محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی اہم سفر ہو رہا ہے۔ پہلی بات، الحمدللہ آپ حضرات کا نام قرے میں چاہے ضابطے کے اعتبار سے ہو، حقیقت میں اللہ کے قرے میں آپ کا نام آیا ہے۔ آپ حج کی نسبت سے اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں۔ ایک بات پہلے ذہن میں رہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچنا، حج کی اعمال کی ادائیگی کے مواقع فراہم ہونا، یہ ہماری اپنی کوشش سے بھی زیادہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ فیصلہ فرماتا ہے ہمارے حق میں، جیسا کہ ابھی مولانا نے بھی شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ اللہ جن کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے نام کا قرآن نکلا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کا بلاوا آیا ہے، اور یہ آپ کا بلاوا تنہا آپ کا بلاوا نہیں ہے۔ حاجی وفد اللہ ہوتا ہے، وفد ہوتا ہے، وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ امت میں مسئلہ معلوم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور ہر علاقے سے چند لوگ جاتے ہیں۔ نماز سب کے لیے فرض ہے، روزہ سب کے لیے فرض ہے، الا جو طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، بیمار ہیں۔ زکوٰۃ کی بڑی جن کے پاس نصاب ہے، اور عام طور پر ہر معاشرے میں ایک بڑی تعداد زکوٰۃ کے مستحقین کی، زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کی ہوتی ہے۔ لیکن حجاج مستطیع ہونے کے باوجود بھی ایسے اسباب، ایسے وسائل، ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ وہ وہی جاتا ہے جن کا نام اللہ کے ہاں طے ہو جاتا ہے، اللہ بلاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی طرف سے تنہا نہیں جاتا، وہ پورے علاقے، پوری بستی کی لوگوں کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے۔ آپ 100-200 آدمی یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں جو 40-50 لاکھ 1.5 لاکھ کی جو مسلم آبادی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کی جو آبادی ہے، ان کی طرف سے آپ نمائندہ ہیں اللہ کے دربار میں۔ ہمارے مسائل کو لے کر آپ جا رہے ہیں، امت کے مسائل کو لے کر آپ جا رہے ہیں، آپ تنہا نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صحیح ہمارے مسائل آپ کو بتائیں، ہماری چیزیں آپ کو سمجھائیں، تاکہ آپ ہماری ترجمانی اللہ کے دربار میں صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اس لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ یہ ہمارا بھی ذمہ داری تھی، ہمارا حق تھا کہ آپ کا استقبال کیا جائے اور آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں، تاکہ آپ اس شعور کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ، اس جذبے اور اس عقیدت اور اس محبت کے ساتھ اس سرزمین پہ آپ پہنچیں۔ جیسا کہ مولانا سمان صاحب نے بھی کہا کہ جذباتی تیاری سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے، کہ میں تنہا نہیں، پوری امت کی طرف سے نمائندہ بن کے جا رہا ہوں، اور اس کے اعتبار سے ہم پر پوری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بہرکیف ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، حاجی جب اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، وہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ کس سے لینے کے لیے؟ اللہ کے لینے کے لیے۔ پورا حج، پورا عمرہ، پورا حج سنجیدگی سے غور کیا جائے، صرف مانگنا ہی مانگنا ہے، اللہ کے پاس مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگتے ہی رہنا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی نظام کی پابندی نہیں، کوئی طہارت اور اس کی پابندی نہیں، بس مانگتے رہنا ہے۔ دنیا سے کٹ کر، دنیا والوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دربار میں دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی مانگنا ہے، امت کے لیے بھی مانگنا ہے۔ بار بار مانگتے ہیں، مانگتے ہی مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ اصل حج ہے۔ اس کا ہمارا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ضائع نہ ہو، وہ اللہ کے حمد و ثنا میں، اللہ سے مانگنے میں ہو۔ اپنے لیے ہو، اپنی ضروریات ہیں، ہر انسان اپنی ضروریات، دنیاوی ضروریات ہیں، دنیاوی تقاضے ہیں، دنیا کے حالات ہیں، اور اس سے بڑھ کر آخرت جو اصل کامیابی ہے، جو ہم سب کا مطمع نظر ہے، ہم سب کا مقصود ہے، وہاں کی کامیابی، وہاں کی ترقی، وہاں کے اللہ سے تعلق، اللہ سے قرب، یہ مانگنا ہے۔
یہ دو چیزیں حقیقت میں حج کی روح یا حج کا اصل مقصد یا اس کا سبب ہے۔ جہاں تک ضابطہ اور اصول اور مسائل کی بات ہے، ابھی مولانا نے فرمایا کہ ہم لوگ مولانا بات کر رہے تھے، اس وقت اصل میں ہم سب حج کے لیے جا رہے ہیں، سب کی نیت حج کی ہے، لیکن حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے، ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے۔ ابھی کوئی 15 تاریخ کو 20 تاریخ کو شوال کے 20 کو ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو جائے گا مثال کے طور پر، تو ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے 8 ذی الحجہ تک 1 مہینہ 10 دن 1 مہینہ 8 دن باقی ہے۔ اب یہاں سے آپ عمرے کا، اب یہاں سے آپ احرام جب جائیں گے بمبئی سے، آپ جیسا کہ بتایا کہ ہم ایئرپورٹ سے ہی اپنا احرام نیت کرتے ہیں، احرام کے بعد نیت کرنا، جب نیت کر لیتے ہیں تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احرام کی جو ابھی بتایا کہ سر نہیں ڈھانکنا ہے، بال نہیں بنانے ہیں، خوشبو نہیں لگانا ہے، اور بیوی وغیرہ ساتھ ہے تو ان سے بے تکلفی کی اور اس طرح کی باتیں گفتگو نہیں کرنی ہے، اور جتنی جو سختیاں ہیں، ناخن نہیں تراشنا ہے، یہ خوشبو وغیرہ، تو یہ سب پابندیاں اب آپ کو 1.5 مہینے تک کرنی ہے۔ اس کو ہمارے یہاں حج افراد کا یہ افضل ترین حج ہے۔ جتنی سختی العطایا بقدر البلایا، جتنی سختیاں برداشت کریں گے اتنا ثواب زیادہ، لیکن اس ثواب کے چکر میں کبھی کبھی غلطی ہو گئی تو اتنا گناہ بھی ہو جاتا ہے اور اتنا مائنس بھی ہو جاتا ہے، گراف ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ ہم جیسے کمزور ایمان والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ بھی دی کہ ایک کام کرو، آپ جا تو رہے حج کے لیے، پہلے آپ عمرہ کر لو۔ جانا ہے حج کے لیے لیکن پہلے کیا کرو؟ عمرہ کرو۔ اب یہاں سے بمبئی سے چلے گئے نا، جو 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، 1 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے، 2-3 گھنٹے میں ہم نے عمرے کے اعمال کر لیا، ہمارا احرام اتر گیا، چھٹی ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے پھر حج کے اعمال کریں گے۔ تو 1.5 مہینے کا جو گیپ تھا، اب ہم کو احرام کی پابندیوں سے چھٹی مل گئی، فری ہو گئے۔ اگر کوئی ہمت کرتا ہے اور اس کا عزم ہے تو ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے فقہ شافعی کے اصول کے مطابق وہ 1.5 مہینے تک احرام کے ساتھ رہنا اس پر ہے، افضل ہے۔ لیکن اس ایک افضل بڑے ثواب کی امید میں اگر غلطی ہو گئی، بال گر گیا، غلطی سے منہ میں چادر ڈھانک لیا، سردی پڑ گئی، ٹھنڈی پڑ گئی یا گرمی لگ گئی، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے گویا کہ ہم کو چھوٹ دے دی، اسی کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ہم رہتے ہیں احرام کے 2 مہینے تک، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ عام طور پر اب ہم لوگ سب حج تمتع کرتے ہیں۔ اب اس حج تمتع کی وجہ سے ہم نے جو گیپ تھا 1.5 مہینے کا بیچ میں، اس سے احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو ہم نے آزاد رکھا، اس لیے کہا کہ ایک اس کا پینالٹی ہم کو دینا ہے، 1 بکرا دم دینا ہے، 1 بکرا قربانی کرنا ہے۔ تو 1 بکرا دینا آسان ہے، تاکہ اس طرح کی پابندیوں سے میں رہ کر مشکلات پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، بہت سے صحابہ کو اس طرح سے حج کرنے کی ترغیب دی، حکم بھی دیا۔ تو یہ سب ہمارے سہولیات کے اعتبار دین یسر، آسان ہے، بہت سی چھوٹیں ہیں، بہت سی رعایتیں ہیں، ہم جس رعایت سے ہم چل سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ اس لیے اب یہاں سے ہم لوگ عمرے کا احرام باندھیں گے اور وہاں جا کر کے 1 دن کے اندر ہمارا عمرے کا عمل پورا، جیسا کہ بتایا، صحیح کریں، طواف کریں گے، صحیح کریں گے، اس کے بعد ہمارے بال کٹ گئے، ہمارا عمرہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم فری رہیں گے۔ اب وہاں مکے میں جب تک رہیں گے آزادانہ طور پر جتنے طواف کر سکتے ہیں، اس طواف کے لیے احرام نہیں ہے، عمرے کے طواف کے لیے احرام ہے۔ جو یہاں سے جاتے ہیں بارڈر پار کرنے، میقات پار کرنے سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ میقات پار کر کے عمرے میں پہنچ گئے، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کیا، بال کاٹ دیا، ہمارا عمرہ ختم ہو گیا، اب احرام کی ضرورت نہیں۔ اب 1.5 مہینے، 2 مہینے، 10 دن، 15 دن، 25 دن، جتنے دن ہم کو ملتے ہیں، ہم مکے میں رہتے ہیں، روزانہ جتنا طواف کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی عبادت تو سوائے مکے کے کہیں پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ باقی تمام ہی باتیں دنیا کی کونے کونے میں ہم کر سکتے ہیں، روزہ کہیں پر جا بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کسی ملک میں جا کر کے دے سکتے ہیں، اور نمازیں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو سوائے مکے میں خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر کے کسی اور جگہ پر طواف نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے اس مدت میں جتنا ہم طواف کر سکتے ہیں، جتنی بہت مشکل ہے اوپر سے کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اپنے جذبے ہیں، ہمارے اندر جذبہ ہے، اوپر سے کرنا ہے کریں گے، نیچے سے کرنا ہے کریں گے۔ ہم نے ہمت کیا تو مواقع ملتے ہیں، سستی کریں گے، وہاں اتنی بھیڑ ہے کون جائے گا،
تو جب ہم وہاں اتنی دور اتنا خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہاں کے اصل سوغات طواف ہے، اس میں اگر سستی کریں گے تو خود بخود خود اللہ دینا چاہتا ہے، ہم لینے سے اپنے دامن کو باندھ رہے ہیں، کترا رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس مدت میں روزانہ جتنا کر سکتے ہیں، ایک طواف 7 چکر، جیسا بتایا 7 چکر پورا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا ایک طواف ہوتا ہے۔ روزانہ 10 طواف کر سکتے ہیں، 5 طواف کر سکتے ہیں، جتنی سہولت ہے، اپنی سہولت اپنی طاقت کے اعتبار سے ہمیں اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ مکے میں رہیں گے، 8 ذی الحجہ سے ہمارا حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن اور ایک 13، 6 دن، اس کو ایام حج اللہ تعالیٰ نے کہا ان ایام میں اللہ کو خوب یاد کرو، یہ ایام حج ہے۔ یہ 5-6 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو جہاں جہاں ہم مکے میں اپنے کمرے میں اپنے گھر پر جہاں اپنا فلیٹ ہے، روم ہے، جو بھی اپنا نظام ہے، وہیں سے احرام باندھیں گے دوبارہ۔ اب یہ حج کا احرام بنے بھائی، ہم کپڑا پہنیں گے، وہی سلے جو چادر ہے احرام کی پہنیں گے، اور اس کے بعد نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، نویت الحجۃ للہ اللہم لبیک۔ یہ ہمارا اب حج شروع ہو گیا۔ یہ 8 ذی الحجہ کو ہمارا پہلا عمل مکے میں اپنے گھر سے احرام باندھنا ہے، وہیں سے ہم احرام باندھیں گے۔ اب اس کے بعد سیدھا وہاں سے ہم ایک سنت طواف ہے، جیسے کہ ہمیں ایک جانا ہے اپنا جا کر کے موقع ملتا ہے سہولت میں، یہ طواف سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ احرام باندھ کر کے حرم کعبہ میں جائیں گے، طواف کریں گے، طواف کر لیا بہت اچھا ہے۔ طواف کرنے کے بعد سعی کرنے کا موقع ملتا ہے تو سعی بھی کریں گے۔ اگر طواف کرنے کے بعد سعی کرنے کا موقع نہیں ملا، بھیڑ ہے جو ہے، تو سعی کرنا بھی ضروری نہیں ہے، طواف بھی ضروری نہیں ہے، سعی بھی ضروری نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو اب وہاں سے ہمارا سفر صبح 8-9 اشراق کے بعد، ابھی جو ہم سب چونکہ ہم پابند رہتے ہیں نظام حکومت کے نظام کے، جو معلمین ہوتے ہیں، جو حجاج کے جو مرتبین ہوتے ہیں، ان کے نظام، وہ کسی کو 2 بجے، کسی کو 10 بجے، کسی کو 6 بجے، 5 بجے اپنی ترتیب سے بس کی ترتیب سے لے جاتے ہیں۔ اصولی اعتبار سے زوال کے اس کے بعد اشراق کے بعد وہاں سے نکلنا چاہیے۔ بہرکیف 8 کو ہم وہاں سے نکلیں گے، مکہ مکرمہ سے نکلیں گے، اب مینا کی طرف رہیں گے۔ اب یہ ہمارا احرام بن گیا۔ جب احرام بننے کے بعد ہمارا ایک ہی ورد لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک کا نعرہ، اٹھتے بیٹھتے چڑھتے پھرتے، اوپر چڑھائی میں، نیچے اترنے میں، جیسا تنہا ہے، بھیڑ میں ہے، بس میں ہے، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاضری کا اعلان، یا اللہ میں آیا، یا اللہ تو نے بلایا میں آیا، یا اللہ میں تیرے دربار میں آیا۔ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ احساس، وہ تصور کرے، یا اللہ تو نے بلایا، میرے دربار میں آیا، اب لے کے جاؤں گا، تو بلایا ہے، میں آ چکا ہوں، اب میں لے کے جاؤں گا، یہ احساس۔ اب 8 ذی الحجہ کو وہاں سے ہم انشاءاللہ حجاج ہمارے مینا کی وادی میں چلے جائیں گے۔ اب وہاں 10 بجے بھی پہنچ سکتے ہیں، کوئی 12 بجے پہنچے گا، کوئی 2 بجے پہنچے گا، جس حالت میں بھی پہنچے وہاں پر ہم کو پہنچنا ہے۔ ابھی رات میں بھی کوئی جیسے ترتیب ہوتی ہے، جلدی سے جلدی پہنچیں گے مینا میں۔ یہ 8 ذی الحجہ کا ہمارا جو یوم الترویہ کہلاتا ہے، یہ مینا میں ہمارا گزرنا چاہیے۔ اب مینا میں ہم لوگ صبح دوپہر کے وقت مثال کے طور پہنچ گئے۔ اب دوپہر سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات سمجھ لیں، میں نے کہا کہ یہ 5 دن عمل کرنے کے اعتبار سے 2-3 عمل ہے، وہ 10-15 1 گھنٹے کا کام ہے۔ باقی ہمارے 22 گھنٹے 23 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ مینا میں ہم کیا کریں گے؟ آگے نا مینا میں آگے، اب کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف دعائیں کرنی ہے، صرف دعائیں کرنی ہے، وقت کی نماز پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب مینا میں اب جدہ سے بیٹا آ گیا، بمبئی سے وہ فلانے لوگ، دوسری پارٹی آ گئی، ہمارے پرانا دوسرے ملک سے کوئی اور ساتھی آ گیا۔ اب وہاں پر خیر خیریت، دعا سلام، کتنا ہل ہوا، کتنا وتا ہوا، کسی ہل ہوا، ارے یہ پوچھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اتنا خرچ کر کے؟ یہی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اب فون لگا رہے ہیں، کسی گھرے کسی آیا ہے، گاؤں کسی آیا ہے، سب برابر حاصل ہوئے، سنہ چاند پلے کا پکڑو ہر لیتے کا قربان۔ ارے ہم اللہ کے دربار میں پوری امت کا در لے کے جا رہے ہیں، وہاں یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر ظاہر میں کوئی عمل نہیں ہے، صاف بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کرنا چاہیں بہت اعمال ہیں، ہم ٹارگیٹ بنائیں، ٹارگیٹ۔ اب میں نے کہا نا 12 بجے ظہر کی نماز میں ہم پہنچیں گے۔ اب ظہر سے کل صبح تک پورے تقریباً
ہم 36 گھنٹے وہاں بیٹھیں گے، رہیں گے، 24 گھنٹے تو کم از کم رہیں گے. تو 24 گھنٹے میں کرنا کیا ہے؟ شریعت عبادت علماء کچھ کوئی عمل نہیں ہے وہاں پر، خالی بیٹھنے کا. خالی بیٹھنے کے بعد شیطان آ جاتا ہے، یہاں وہاں کی باتیں، ان کا مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ گاؤں کا مسئلہ، وہ گاؤں کا مسئلہ، ان سب چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے. اب اچھا یہ ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، آپ بکھر جائیں، تنہا ہو جائیں، دور دور چلے جائیں، قریب میں اپنے ساتھیوں کو نہ رکھیں. اس لیے کہ اتنا خرچ کر کے لینے کے لیے آئے ہیں، اب دنیا کی باتیں، یہاں وہاں کی باتیں کر کے اس موقع کو ہم گنوا دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اذکروا ایام معدودات، ان متعینہ موقعوں پر اللہ سے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اب تسبیح ہے، تربیح ہے، دعائیں ہیں، تلاوت، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے ہم ٹارگیٹ بنائیں. اتنا قرآن ہم پڑھیں گے، اتنے پارے اپنی استطاعت. کوئی حفاظ ہے، پورا قرآن انشاءاللہ ایک دن میں مکمل کروں گا، 15 پارے مکمل کروں گا، اتنے 1000 درود شریف میں مکمل کروں گا، اتنی دیر تک 1 گھنٹہ میں کسی سے مکمل بالکل بلا کسی اس کے اللہ سے دعائیں کروں گا. امت کی جو یاد اپنی زبان میں، کوئی دعا جو عربی میں ہے سوائے 1-2-3 دعاؤں کی جو حدیث سے ثابت ہیں وہ سنت ہے، باقی سب آپ کی دل کی دعا. آپ عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، نوایتی میں کریں، آپ کے جذبات، آپ اور آپ کا خدا ہے، اور کوئی بیچ میں نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے، آپ اور آپ کا خدا ہے. آپ کو کبھی کبھی بہت سے موقع پر ایسا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں، کسی مرحومین کا، اپنے متعلقین کا، رشتہ داروں کا چہرہ یاد آتا ہے، ارے فلاں پلان ارے تجے پرندہ کرتا، ارے تے ابولیہ پرندہ تی ماوشہ جرچی ماوشہ پرندہ کرتا، ارے تکا پلان ہمچے مولا فلاں مولا پرندہ کرتا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہم کو یاد دلاتا ہے ہمارے محسنین، ہمارے متعلقین، تاکہ ہم ان کے لیے دعا کریں. کسی کا چہرہ دیکھ کے کسی کی یاد آئی، وہ یاد آئی نا اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس محسن کے لیے، اس فرد کے لیے، اس بیمار کے لیے، اس پریشان حال کے لیے ہم دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ہمارے ذہن میں بات ڈال کر کے ہم کو ان کے دعا کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے. تو فوراً یا اللہ فلاں بیمار، کسی کو دیکھا ارے فلاں ہے وہ تو بیمار ہے، یا اللہ وہ بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. کسی کو دیکھا انتقال کر گیا ہے، ہمارے محسنین میں سے ہے، ارے اس فلاں کی طرح، ہمارے ماموں کی طرح، یا اللہ ہمارے ماموں کی مغفرت فرما، ان کے درجات. 2 منٹ کی بات ہے، فوراً دعا کریں. تو روزانہ ایک چہرہ دیکھتے رہیں گے، 5-5 منٹ میں ایک دعا آتی رہے گی، ہماری دعا وقت دعائی میں گزر جائے گا، ورنہ باتوں میں گزر جائے گا. یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے، یہ فکرہ ہمیں رہنا چاہیے، پہلی بات. اب اس کے بعد وہاں پر نماز ہوتی ہے، ظہر اور عصر اجتماعی طور پر کرتے ہیں لوگ، جماعت کے ساتھ کرتے ہیں. جو وہاں کا نظام ہے، وہاں کے علماء جس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں، جو نظام بتاتے ہیں، اس کے اعتبار تنہا کر لیں تو بھی صحیح ہے، جماعت سے کر لیں تو بھی صحیح ہے، اس کے اعتبار سے آپ کریں گے. رات بھی وہاں گزارنا ہے. یہ مینا کی شباشی جو 8 ذی الحجہ کے بعد 9ویں رات آ رہی ہے، 9 ذی الحجہ کی، وہاں مینا میں گزارنا واجب ہے. اگر کوئی 9ویں رات کا بڑا حصہ مینا میں نہیں گزارے گا تو پھر اس کو دم دینا پڑتا ہے. نہیں میں یہاں ابھی آیا ہوں، ابھی ذرا آرام سے جا کر پھر ایک مرتبہ مکے میں فلیٹ میں جا کر ذرا آرام کر کے پھر واپس آ جاتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میں فلاں ہمارے آدمی ہے، وہاں گزارنا ہے. اگر نہیں گزارے گا آپ کو دم دینا پڑتا ہے. تو ہم اس موقع پر ہم اپنی سہولیات سے زیادہ شریعت کی جو نظام ہے اس کی پابندی کا خیال کریں. لوگ آتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم کو معلوم مسئلہ چلتا ہے، وہاں چلتا ہے، حرکت نہ ہوا تو مولانا اجازت دلا ہوا تو مولانا سنگلا ہوا، سب بولنے والے ہیں. لیکن ہم آئے ہیں اس جگہ کے لیے، کمرے میں سونے کے لیے نہیں آئے، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے. ہم کو معلوم ہے یہ راستہ مشقتوں کا ہے، اس لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کا بھی جذبہ رکھیں اور احساس کریں کہ ان مشقتوں کو گزار کر ہی ہم کو اللہ تعالیٰ کی انعامات کو لینا ہے. یہ احساس بار بار دلوں میں لاتے رہنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد اب ہمارا قافلہ آگے جا رہا ہے. یہ یوم العرفہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ، الحج عرفہ. یہ 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، یہ حاجیوں کی ریٹ ہے، ریٹ، یہ اصل حج ہے. شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کے تمام لوگ وہاں پہنچ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنی سابقہ تمام گناہوں کی. اپنی گناہوں کی معافی کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کی تمام چالوں کی معافی مانگتے ہیں. کتنے لوگوں نے کتنے گناہ کیا، زندگی بھر کے پاپی آتے ہیں، زندگی بھر کے گنہگار آتے ہیں، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں. تو شیطان نے 70 سال تک اس کو گناہ میں رکھا، 80 سال تک گناہ میں رکھا. 2 قطرے ندامت کے
دو باتیں، جو جملے اللہ کے پاس گڑ گڑا کر وہ معافی مانگتا ہے، اس کا پورا 80 سال کا عمل بیکار چلا جاتا ہے شیطان کی، اس لیے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اتنا محنت کر کے کیا تھا، یہاں آ کر پورا ختم ہو گیا. اس لیے وہ اللہ سے عرفہ میں ہم لوگ پہنچتے ہیں 9 بجے 10 بجے، جیسے جیسے سہولت ہوتی ہے بھیڑ کے اعتبار سے. لیکن عرفہ کا اصل وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. عرفہ میں کوئی زوال سے پہلے پہنچ کر کے باہر چلا گیا، اس کا حج نہیں ہوتا. ظہر کی اذان سے پہلے میں آرام سے، بہت بھیڑ میں مجھے ہوتا نہیں، میں ذرا سب سے الگ رہنے کا، میں ذرا آرام سے جاتا ہوں. صبح کی نماز کے فوراً بعد جاتا ہوں، ایک آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ عرفہ میں رہتا ہوں، اور 12 بجے جب بھیڑ ہو جائے گی میں باہر نکل جاتا ہوں. نہیں ہے، ہم کو بھیڑ ہی میں رہنا ہے. 12 بجے ہی سے یعنی زوال کے بعد، ظہر کی اذان کے بعد اصل میں عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی وجوب کا. اس سے پہلے ہم آرام کریں، تھوڑی اگر موقع ہو جلدی پہنچ گئے، تھوڑا سا سستا لیں، تھوڑا آرام کر لیں، کچھ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں، کچھ تھوڑا سا اپنی تھکاوٹ دور کر لیں، تاکہ یہ ڈبل بہت اور مشن کا کام ہے. کل کے مقابلے میں آج کا یہ اصل دن ہے، پورا حج اسی پر ہے. اگر کسی کا عرفہ چھوٹ گیا، عرفہ کے میدان میں وہ پہنچ نہیں گیا، تو سب کرنے کے باوجود بھی اس کا حج نہیں ہوا. آئندہ سال اس کو دوبارہ حج قضا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا حج نہیں ہوتا ہے. تو عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر. اللہ تعالیٰ نے وسعت دی کہ ہمیشہ ہمارے یہاں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. پتہ ہے نا، نواں کا دن کا مطلب رات، جمعہ کا دن کا مطلب جمعہ رات کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعے کی رات ہے. سنیچر کے بعد جو رات آتی ہے وہ اتوار کی رات ہے. آج ابھی جو رات آئے گی وہ کل پیر کی رات ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اگلی رات اس کے ساتھ رکھ دیا. قرآن نے اشارہ دیا ہے، علماء نے لکھا ہے، قرآن نے جو الفجر کہا گیا، وہ فجر کی قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فجر کو، ایک فجر ایسی ہے جس کو رات نہیں ہے، وہ 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے. عید الاضحیٰ کی جو فجر ہے اس کو رات نہیں ہے، اس لیے اس کی رات جو ہے وہ عرفہ کے ساتھ 9ویں کے ساتھ ملائی گئی. اس لیے زوال کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک، اس پورے وقت میں ایک لحظے کے لیے بھی احرام کی نیت کے ساتھ، احرام کے ساتھ، حج کی نیت کے ساتھ جو عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا اس کا حج ہوا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہنچتا ہے تو ہوا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں پہنچا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا. اس لیے یہ پورا ٹائم اس کو دیا گیا. یہ فرض ہونے کے اعتبار سے کہ ظہر کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ٹائم ہے. کہیں سے بھی آیا ہیلی کاپٹر، بہت سے الحمدللہ اب گورنمنٹ بڑا انتظام کر دیا ہے. بہت سے قافلے بیچارے جو دور دور سے آتے ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، نہیں پہنچتے، تو ہیلی کاپٹر سے گورنمنٹ ان کو اٹھا کر فوراً لا کر کے چھوڑ دیتی ہے، تاکہ ان بیچاروں کا حج بھی میں اپنے طور پر جو سہولیت دینی چاہے کر دے. بہر کے یہ فرض ہے، اس ٹائم کے اندر ہم کو وہاں پہنچنا ہے. الحمدللہ ہمارے حجاج وقت سے پہلے پہنچتے ہیں. زوال کے بعد ہمارا وقت ہوتا ہے، زوال کے بعد ہم کو وہاں رہنا ہے. زوال کے بعد وہاں رہیں گے. اگر کسی کو موقع مل گیا تو مسجد خیف میں جو عرفہ کے میدان میں ہے وہاں پہنچ کر، مسجد نمیرہ میں وہاں پہنچ کر اگر امام صاحب کا خطبہ سننے کا موقع ملتا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملتا، ٹھیک ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. دبرتی دھکم دھکا کے کر بھیڑ دے کر کے اپنے ساتھیوں کو ادھر ادھر مستورات کو یہاں وہاں چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں نماز پڑھ کے آئے کہ وٹے وہ ہم چابولیو کہ وٹے وہ ہمولے کوٹے مجھے کھیما ہے، اسی چکر میں ہمارا پورا وقت ختم ہو گیا. اب اس کے بعد واپسی کا وقت آیا، ڈھونڈتے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اب واپسی. اب عرفات جو دعا کرنے کا اصل موقع تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے یہ سب غیر ضروری کام اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے. سہولت سے پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اپنے جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں کے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبہ سننے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے، اپنے کیمپ میں رہے، اپنے مسورات کے ساتھ رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، تاکہ ذہن سکون کے ساتھ رہے، ٹینشن نہ رہے، اور ہم سکون سے عبادت کر سکیں. وہاں پر بھی وہی ہے، نماز پڑھ لیا آپ نے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جمع کے ساتھ پڑھتے ہیں. ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز، جیسے اول وقت میں ظہر شروع ہو گیا، عرفہ کے میدان کا وقت شروع ہو گیا، لہذا ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے. اب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے. اب ہمارے پاس گیپ ہے، اب پورا وقت دعا کا ہے. وہاں پر بھی ایک ٹارگٹ بنائے، نظام بنائے کہ اس عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول نے کہا سب سے زیادہ مجھے پسند اس موقع پر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث سے ثابت شدہ ہے.
اس کی کثرت کریں، اس کی جتنی کثرت کریں، سمجھ کر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے لا شریک ہونے کا، اللہ کے سب کچھ کرنے کا ہم یقین اپنے دلوں میں بٹھانے کے جذبے کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں اور دعا کریں، مستقل دعا کریں، کچھ تسبیحات کی پابندی کریں، ایک نظام بنائیں، اتنی تسبیحات ہم کریں گے، اتنے درود پڑھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، چوتھا کلمہ اتنے 1000 مرتبہ، 100-200 کی نہیں، وہ تو ہم روزانہ یہاں پڑھتے ہیں، وہاں ہزاروں کے اعتبار سے نیت کریں، طے کریں گے تو اللہ تعالیٰ وقت دے گا، نہیں کریں گے پلیوں موقع نہ کلّا تو وقت ہے، پلیوں میں نکل جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پہلے سے ہم اپنا شیڈول بنائیں، یہ مجھے کرنا ہی ہے، اپنے ساتھیوں سے کرانا ہی ہے، آپ کی اہلیہ ہوگی، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، آپ کے دوست صاحبہ، ان کو پابند کریں کہ یہ ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ عرفہ کا مغرب کے اذان کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام، ہم یہاں اذان کے اول وقت میں جیسے کہا نا اذان ہوتی نماز کے پابند ہیں، اب وہاں پر ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ اب حکم یہ ہے مغرب کی اذان عرفات کے میدان میں سنیں، افضل اور بلکہ واجب ہے کہ ہمارا دن کا بھی کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ، دن کا حصہ زوال سے پہلے مطلب دوپہر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت آ رہا ہے، اور رات کا مغرب کی اذان کے بعد رات شروع ہوئی، رات کا حصہ، یہ دونوں وقت عرفہ کے میدان میں تھوڑا سا ہمارا گزرنا چاہیے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اب جب مغرب کی اذان ہونے کے بعد اب نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ مغرب اول وقت میں پڑھنا ہے، اذان ہوتی ہے ہم کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں حکم دیا کہ نہیں، اب یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ کے لیے، اذان سن کر نکلیں گے، باقی جگہ پر اذان سن کر سامنے سے مسجد کے سامنے سے گزرنا عیب ہے، نامناسب ہے۔ اب یہاں پر اذان سن کر اذان کے بعد کچھ دیر وقفہ گزار کر پھر ہم یہاں سے رات کے کچھ وقت میں یہاں سے نکلیں گے۔ اب یہاں سے نکلتے چلتے جلسے گاڑی ہے، چلتے ہیں، تسبیح تکبیر تحلیل، وہی تسبیح لبیک کے نعرے ہیں اور تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، کرتے ہم لوگ پہنچیں گے مزدلفہ کے میدان میں۔ اب وہاں کبھی رات کے 12 بجے پہنچیں گے، کبھی رات کے 10 بجے پہنچیں گے، کوئی رات کے 2 بجے پہنچے گا، کوئی رات کے 4 بجے پہنچے گا، جیسے جیسے گروپ ہوتا ہے اس کے اعتبار۔ جب بھی پہنچے وہاں جا کر مغرب اور عشاء جماعت تاخیر کریں گے، ظہر اور عصر عرفات کے میدان میں جماعت تقدیم کیا، پہلے وقت میں پڑھے، عصر بھی پہلے ہی پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اذان کے بعد پھر مغرب اور عشاء انشاءاللہ جمع تاخیر کر کے ہم لوگ مزدلفہ میں ادا کریں گے جس وقت میں، اطلاع یہ کہ اگر ہم کو خدشہ ہو جائے کہ اور ذرا دیر کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو میدان سے پہلے جہاں موقع ملتا ہے وہاں پڑھیں گے۔ اگر امید ہے کہ ہم مشعر حرام میں ہے نا، وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام، قرآن نے اس کو مشعر حرام کہا ہے، اس مسجد میں، وہاں اس علاقے میں، اس کو مزدلفہ، وہیں پر جا کر مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ اگر نماز قضا ہونے کا، عشاء کی نماز بھی قضا ہو کر کے صبح صادق ہونے کا خطرہ ہے تو جہاں موقع ملتا ہے وہیں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا نظام ہوتا ہے عام طور پر لوگ اسی اعتبار سے پہنچتے ہیں، جتنا وقت وہاں نماز پڑھیں گے، جتنا موقع ملتا ہے کچھ دیر سوئیں گے، اطمینان کریں گے، ذرا سا احترام کریں گے، ذرا سا کیا کہتے ہیں ریسٹ کریں گے سکون کے ساتھ، اس لیے کہ کل ایک بڑا عمل اور کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ صبح کی نماز تک وہیں پر رہیں گے مزدلفہ میں، وہاں پر رہنا ہے مزدلفہ میں۔ وہاں رہنے کے بعد ابھی وہاں پر وہی دعائیں ذکر جو بھی جتنا ہو سکتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی اول وقت میں صبح صادق ہوتی ہے، وہاں صبح صادق ہونے کے بعد جیسے ہی صبح کی اذان ہوگی صبح کی نماز وہیں پر ادا کریں گے مزدلفہ ہی میں۔ اب وہاں پر آگے جو کام ہے اس کے لیے جمرات میں کنکریاں مارنا، وہاں چونکہ بہت سی کنکریاں، دوسری مکہ جا کر کے، وہاں مینا جا کر کے جمرات کنکریاں ڈھونڈنے میں مشکل ہو جاتی، بڑا میدان ہے، تو وہیں پر اپنے ساتھ کنکریاں لے کے جائیں گے، چونکہ ہمارے یہاں 3 دن تک 3 جمرات ہیں ہے نا، تو ایک جمرات کو 7 کنکریاں ہیں، تو ایک دن میں 21، 3 دن میں گویا کہ 63 ہو گئی، ہو رہی نا، ہو گئی، اور پھر پہلے تو اس طرح 70-72 کنکریوں کی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑا بہت اپنے ساتھ جو ہم ملتی ہیں وہ لے کر کے جائیں، تاکہ وہاں اگر آگے جا کر پریشانی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے ابھی آگے کوئی ہم کو فراہم کرتا ہے، کوئی لا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنے طور پر اپنا نظام کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد پھر ہم مینا میں واپس آئیں گے، وہاں سے مینا میں آنے کے بعد یہ کون سا دن ہے، اب کون سا دن آ گیا، 10 ذی الحجہ ہے نا، عید الاضحیٰ کا دن۔ اب ہمارا تو عید چل رہی ہے، یہ 5 دن ہمارے عید کے ہیں، شہر میں گاؤں میں عید ہو رہا ہے، ہم لوگ تو حج کے مہم میں ہیں، تو اب 10 ذی الحجہ کو ہے نا عید الاضحیٰ کا جو دن سمجھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم مینا میں صبح کی نماز کے بعد 10 بجے 8 بجے جیسے ہی پہنچیں گے، 7 بجے جیسے جیسے سہولت ہوتی ہے وہاں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پہلے کیا ہے، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ عقبہ جو کہتے ہیں، چھوٹا شیطان جس کو کہتے ہیں،
ہے نا, وہاں پر ہم کو کنکر مارنا ہے, 7 کنکر مارنا ہے. ہاں بڑا شیطان, ہاں جمرۃ العقبہ, اس کو ہم کو 7 کنکر مارنا ہے, صرف اسی ایک کو. اپنی صبح کی نماز کے بعد, اشراق کے وقت گزارنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم کو 7 کنکریاں ماریں. کنکر مارنے میں اب یہ علامت ہے کہ کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں, کہ شیطان کو مطلب وہ جو دیوار ہے, جو وہاں پر جو ستون بنا ہے, وہ شیطان نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں میں جو شیطان ہے نا, جو ہمارا نفس ہے, جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس شیطان کو مارے. اس کو مار کر لگتا ہے یہاں پر ہے. فٹ بال کو دیکھا ہے نا, دیوار کو مارتے ہیں تو واپس آتا ہے, تو یہ بھی اس شیطان کو مار کر یہ شیطان یہاں لگتا ہے وہ پتھر. اس لیے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہے. شیطان ملا ہے, چھوڑیں گے نہیں, چپل ماریں گے, جوتے ماریں گے, انڈے ماریں گے, ٹماٹے ماریں گے, یہ نہیں ہے. اللہ کیا بولتا ہے, شریعت کیا بولتی ہے, وہ کرنا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے جوشا ہے مجھے, میں شیطان کو چھوڑتا نہیں, یہ نہیں, یہی ہے, اسی کا نام شریعت ہے. اب جذبہ ہے, شیطان پہلی مرتبہ ملا ہے, چھوڑیں گے نہیں, ہم کو پوری زندگی بھر وہ تنگ کرتا رہا, آج ملا ہے چھوڑیں گے نہیں, ٹماٹے ماریں گے, ڈنڈے ماریں گے, ڈنڈے ماریں گے, نہیں ہے. اللہ نے کہا کنکری مارو, کنکری مارو. وہ کنکری اس کے لیے ایٹم بم ہے, وہ کنکری اس کے لیے ایٹم بم ہے, لیکن وہ جذبے کے ساتھ, وہ دل کے جذبے کے ساتھ مارنا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے, وہاں جو سرکل بنا رہتا ہے, ایک ہاؤس کی طرح جو ہے نا ایک سرکل بنا رہا ہے, اس کے اندر ہماری کنکری پڑے. اس کو لگنا ضروری نہیں ہے, اس سرکل میں میری کنکری پڑنا ضروری ہے. اس لیے اس کے اعتبار سے, اور 7 کنکریاں ایک ساتھ نہیں, جوتے نہیں مارنا ہے, ایک ایک کنکری اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. بس اس طرح سے اللہ کی بڑائی اپنے دل میں گزارتے ہوئے, جماتے ہوئے کنکری مارنا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے اسی میں ہو. اگر معلوم, یقینی طور پر معلوم ہوا میری کنکری باہر پڑی ہے, دوبارہ مارنا ہے. اگر معلوم نہیں ہے کہاں پڑی ہے, بھیڑ میں معلوم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. یقینی طور پر معلوم ہے, دیکھ رہا ہوں میری کنکری یہاں پڑ گئی, تو پھر ہم کو واپس دوبارہ مارنا چاہیے, تاکہ اس ہاؤس میں, اس سرکل میں اس کنکری کو پڑنا چاہیے. یہ پہلا دن ہو گیا ہمارا, رمی جمار ہو گیا, رمی عقبہ ہو گیا, جتنا 10 ذی الحجہ کو. اس کے بعد اب ہم آخری عمل ہمارا پھر دوبارہ ہمارے بال منڈانے ہیں. مولانا نے بتایا تھا, ایک بات ذہن میں رہے, اب یہ کیونکہ ہم لوگ عمرہ کر کے پھر حج کریں, حج کو جا رہے ہیں, تو بعض علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا ہے, جن کو عمرہ کے بعد حج کرنے کا ارادہ ہو وہ پہلے قصر کریں, عمرہ میں مشین لگائے, مکینہ لگائے, یا تھوڑے بہت بال کاٹے, اس لیے کہ بعد میں ہم کو حج کرنا ہے, اور حج میں یہ کرے, حلق کرے. اور اگر پہلے حلق کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں جا کر پھر دوبارہ اپنے اس پر, سر پر کیا کرے, اس طرح جتنے بال ہیں, 2-3-4 دن میں ہمیں ہو گئے, 4-5 دن میں ہے نا, جتنے بال ہیں, ہاں نہ شروع میں باز لو, اگر موقع نہیں ہے تو بہر کے حلق یا قصر کرنا ہی ہے. اس کے کرنے کے بعد اب ہمارا احرام اتر گیا. احرام اترنے کا مطلب کیا ہوا, وہ چادریں تو بندھی ہوئی ہیں, ہم حج کی جو ذمہ داریاں ہیں, احرام کی جو ذمہ داریاں ہیں, اس سے ہم فارغ ہو گئے, ہمارا حج ایک ہو گیا. ایک اور ہاں, اس کو تحلل اول کہتے ہیں. اب یہاں پر احرام کی جو ذمہ داریاں تھیں, مثلا خوشبو نہیں لگا سکتے تھے, اب لگا سکتے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے, اب پہن سکتے ہیں, ناخن نہیں کاٹ سکتے تھے, اب کاٹ سکتے ہیں. یہ سب جتنی ذمہ داریاں, سر پر چادر نہیں ڈال سکتے تھے, اب ڈال سکتے ہیں, یعنی اپنا جو نارمل لباس پہن سکتے ہیں. یہ کام نہیں کر سکتے. بیوی ساتھ میں ہے تو ہم اپنی بیوی سے مجامعات نہیں کر سکتے, بیوی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. نکاح خود نہیں کر سکتے, نکاح کر بھی نہیں سکتے, نکاح کرا بھی نہیں سکتے, نکاح کے بعد کے جو عمل میاں بیوی کرتے ہیں وہ عمل بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک پابندی, باقی سب کر سکتے ہیں. یہ اس کے بعد ہم کو اب یہ 10 ذی الحجہ دوپہر تک ہمارا یہ عمل ہو جاتا ہے تقریباً. اب اگر ہم کو ہمت ہے تو افضل یہی ہے کہ اسی دن واپس ہم سیدھا مکہ مکرمہ جائیں, اپنے اس نارمل لباس میں, عام لباس میں. ہم لباس پہن چکے ہیں, ہمارا احرام اتر چکا ہے, اپنے اس نارمل لباس میں ہم مکہ پہنچیں, وہاں جا کر طواف کریں. یہ طواف فرض, طواف افاضہ کہلاتا ہے. جب تک یہ طواف نہیں کریں گے بیوی حلال نہیں ہوتی, نکاح کرنا صحیح نہیں ہے, نکاح کے اعمال صحیح نہیں ہے. یہ طواف فرض ہے, وہ آپ پہلے دن بھی کر سکتے ہیں, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, پورے نا ایام تشریق کے دنوں میں جیسی موقع ملتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایام تشریق میں موقع نہیں ملا تو اس کے بعد جو موقع ملتا ہے 18, 20, 22 ذی الحجہ کو تو بھی کر سکتے ہیں. جب تک آپ وہ طواف نہیں کریں گے آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہے.
بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں، شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں. وہ طواف فرض ہے، اس کو طواف افاضہ. آپ جتنی جلدی فارغ ہو جائیں گے آپ کی چھٹی ہو جائے گی. وہ طواف کرنے کے بعد بالکل آپ نارمل انسان کی طرح نارمل اعمال آپ کے ہو جاتے ہیں. وہ طواف افاضہ ہے. اس کے لیے وہی بتایا نا کہ آپ وہاں احرام نہیں ہے، ہمارا احرام اتر چکا ہے، اب ہم اپنے نارمل لباس میں جائیں گے. اگر ہم نے 8 ذی الحجہ کو مکے سے آتے وقت طواف کر کے صحیح کیا ہے تو پھر اس دن ہم کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی طواف کافی ہے. میں بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانے سے پہلے ہم نے اپنے کمرے سے احرام باندھ کر طواف کیا، طواف کے بعد صحیح بھی کیا، تو پھر اس کے بعد پھر طواف افاضہ کے بعد ہم کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری پیشگی جو ہماری صحیح ادا ہو گئی. اور اگر وہاں صحیح کرنے کا موقع نہیں ملا، صحیح نہیں کیا، تو پھر اس طواف کے بعد صحیح بھی کرنا ہے اسی نارمل کپڑے میں، کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، اسی نارمل کپڑے میں طواف کر کے صحیح کریں گے. بہر کے طواف اور صحیح کے بعد ہم اپنی دوسرے، اس کو تحلل ثانی کہتے ہیں کہ تمام چیزیں حلال ہو گئی، بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد وہاں سے پھر ہم واپس مینا آئیں گے. اب یہ 10واں دن بھی ہو سکتا ہے نا، پھر 10ویں رات 11واں، پھر 11 12، 10 تو ہو گیا، 11 12، یہ 2 دن وہاں پر مینا ہی میں رہیں گے. اب وہی 2 دن میں کیا کرنا ہے؟ میں نے پہلے بتایا عمل کہیں نہیں ہے، بس ایک ہی عمل ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر زوال کے بعد 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد مینا میں ہم جائیں گے رمی کرنے کے لیے. اب یہاں پر 3 شیطان، بڑا شیطان، پہلے چھوٹا شیطان، درمیانی، بڑا، 3 شیطان، ان تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے. بسم اللہ یا اللہ اکبر، بسم اللہ یا اللہ اکبر. بس اتنا عمل ہے، اتنا ہی ہم کو کرنا ہے پورے دن میں. یہی ایک عمل ہے. 11 کو بھی زوال کے بعد ظہر کی نماز کے بعد، 12 کو بھی ظہر کی نماز کے بعد ہم کو یہ عمل کرنا ہے. اب ظہر کی نماز تک اور باقی رات میں مینا میں ہی گزارنا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اب مینا میں بھیڑ ہے، برابر نہیں، کمرہ برابر نہیں، ٹینٹ برابر نہیں، ہمارا جدہ میں وہاں مکے میں جو ہمارا فلیٹ ہے بہت آسان ہے، وہاں بھیڑ میں ہو جاتا. نہیں، مینا میں گزارنا ہے. نہیں گزاریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. ہم آرام کرنے کے لیے ہے، مشقت اٹھا کر اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے ہے. تھوڑا سا اپنا ذہن بناتے رہنا چاہیے. لوگ بولتے ہیں انہیں آسان ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں کے لوگ نہیں چلتا، یہ ہے، سب چلتا ہے. لیکن ہم آئے ہیں اللہ کے صحیح طریقے سے، اللہ سے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ انعام لینے کو. اس لیے ہم جتنی انشاءاللہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کریں گے، اعلیٰ انعام ملے گا. اللہ کے اعلیٰ جو ہے درجات ہمارے ہوں گے. تو وہاں پر وہی 10 11 کو 12 کو ہم وہاں رہتے ہیں. تو کریں گے کیا؟ وہی تسبیحات. اب ہوتا ہے وہی باتیں، مسائل شروع، ہنگامہ شروع، باتیں شروع، کچھ آگے پیچھے ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑے ہوئی، کسی نے کسی کو چھیڑا. خالی بیٹھے ہیں نا، خالی گھر میں شیطان آتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں، مشغول رکھیں تعلیم میں، ذکر میں، تلاوت میں، ہے نا. اب یہاں تو آپ ماشاءاللہ 3 دن میں 3 قرآن شریف ختم کر سکتے ہیں، 2 قرآن شریف ختم کر سکتے ہیں، پورا نظام ہے. اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کر لیا، اب اس کو اختیار ہے کہ وہ واپس سیدھا مکہ چلا جائے، طواف ودا کر کے گھر بھی چلا جائے، جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ختم، اس کا حج مکمل ہو گیا. اور اگر زوال کے بعد رمی کر کے مغرب تک وہیں پر ہے، مینا میں ہے، مغرب سے پہلے مینا سے نکل گیا تو نکل گیا. اور اگر وہ زوال کے بعد رمی کر کے مغرب تک مینا کی وادی میں ہے تو پھر اس کو اگلے دن 13 ذی الحجہ کو پھر رمی کر کے ہی جانا چاہیے. اور رمی زوال کے بعد ہی ہوتی ہے. بھائی 3 شیطانوں کو پتھر مارنا، وہ پھر 3 مرتبہ رمی کر کے ہی، فمن تاخر فلا اسم علیہ فمن تعجل فلا اسم علیہ. جو جلدی جاتا ہے تو بھی چلتا ہے، لیکن زوال مغرب سے پہلے نکلنا ہے. مغرب اگر مینا میں ہو گئی پھر آپ اس کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن زوال تک وہاں رہ کر، زوال کے بعد 3 شیطانوں کو رمی جمار کر کے پھر وہاں سے دعا کر کے روانہ ہو جائے گا، مکہ چلا جائے گا. یہ ہمارے 8 سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک کے 5 دن کے یہ اعمال ہیں. ان اعمال میں خصوصیت کے ساتھ میں نے پہلے ہی بتایا، اصل بات یہی ہے اللہ سے لینے کا ہے. اس لیے ان اوقات کی قدر کریں. دنیا کی باتیں، یہاں وہاں فون، عام طور پر لوگ ان دنوں میں فون بازی، اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو. پہلے تو وہ کیبن ہوتی تھی فون کرنے کے، اب تو ہاتھوں میں بیٹھے فون ہے، موبائل ہے، اب اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو فون کر رہے ہیں، یہاں خبر وہاں خبر. ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر گئے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں. تھوڑی دیر 2-4 دنوں میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا ہمارے گھروں میں،
کوئی پریشانی نہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو لوگ بتانے والے ہیں, ہم کیوں خواہ اپنے طور پر وہاں تعلقات رابطہ کر کے اپنا وقت ضائع کریں. اس کی طرف توجہ دے. میں لجاجت سے کہوں گا یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے سمیٹنے کا, اور ہم لوگ دنیا بھر کی باتوں میں پڑھ کر کے اپنا یہ وقت ضائع کرتے ہیں. اس کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی ہم کو توفیق دے. اللہ سے مانگتے رہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ آپ کریں گے تو ہمارے 5 دن بڑے قیمتی صحیح طریقے سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ حج کی تمام سوغات تمام برکتوں کے ساتھ ہم لوٹیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ایک حاجی حج کر کے لوٹتا ہے کہ یومن ولدت امہ, گناہ سے اتنا پاک اتنا صاف ہوتا ہے جیسے بچہ ابھی جنا ہے, ابھی بچہ جیسے پیدا ہوا, اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اتنے صاف شفاف ہو کر کے پاکیزہ ہو کر آتے ہیں. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھ کر انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. اپنے لیے دعا کریں, امت کے لیے دعا کریں, گھر والوں کے لیے دعا کریں, مدرسے والوں کے لیے دعا کریں, گاؤں والوں کے لیے دعا کریں, اپنے جو ادارے ہیں ان اداروں کے لیے دعا کریں, اپنی جو شخصیات ہیں ان شخصیات کے لیے دعا کریں, اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کریں, اپنے جو محسنین ہیں ان کو یاد کر کے دعا کریں. انشاءاللہ آپ دعا کریں گے, اس امید سے دعا کریں. اللہ ضرور جب یہاں تک بلایا ہے, یہاں تک پہنچایا ہے, میری بات اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اس یقین اور اس عزم کے ساتھ مانگیں گے, اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو ناکام اور نامراد نہیں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو قبول فرمائے, صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنی دعائیں آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے, پوری امت کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.